اور مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان اور اس کا کرم ہے کہ ان فتنوں کے زمانے میں، یا زمانہ تو نہیں کہنا چاہیے، فتنوں کے انبار جو لگا ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا کے اور یہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ انسان جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کرے وہ کم ہے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ وہ یہ سمجھے کہ میں عبد ہوں، غلام ہوں، میرا کوئی آقا، میرا کوئی مالک ہے۔ اس مالک جو ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، ہمارے ہر قسم کے اعمال اس کے سامنے ہیں، وہ سب جانتے ہیں، انہیں سب خبر ہے۔ اور درود و سلام رحمت کائنات، رحمت عالم، جو صرف مومنین کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے نہیں، بلکہ نباتات، حیوانات اور انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اور اللہ نے انہیں جو لقب دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہمارے نبی جو ہیں اللہ ان کی شان جتنا بھی بلند، ہم لوگ ان کی جتنی بھی شان بلند کریں کم ہے، کیونکہ رب نے خود ہی ان کی شان بلند کر دی ہے۔ تو ان کی شان یہ ہے کہ وہ انسانوں کے بھی رسول ہیں اور جانوروں کے بھی رسول ہیں، جانوروں بھی ان کو رسول مانا ہے۔ احادیث کا اور سیرت النبی کا آپ مطالعہ کریں، اس میں بے تحاشا آپ کو یہ واقعات ملیں گے کہ جانوروں نے بھی ان کو اپنا نبی مانا ہے، اس کے ثبوت ہیں۔ درختوں نے، پتھروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا ہے، اس کے بھی ثبوت موجود ہیں۔ اور انسانوں میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کفار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ان کے لیے بھی وہ رحمت ہے۔ اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، کوئی اچھی سی کتاب دیکھیں، تو اس میں آپ کو یہ واضح ملے گا کہ اللہ نے جو یہ قرآن میں کہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ عالمین کے لیے، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ مومنین کے رب ہیں، مسلمانوں کو بند ہے، مومنین کے رسول ہیں، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ قرآن میں دیکھیں جو اللہ نے ان کا خطاب، ان کو لقب دیا ہے، عالمین کے لیے وہ رحمت ہے۔ اور اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ خود بھی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے لیے کیسے رحمت تھے۔ انسان جب اپنے عقل اور شعور کو پہنچتا ہے تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اس کا عقیدہ۔ اس کا عقیدہ کیسا ہے؟ اگر اس کا عقیدہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، اور دوسری بات ہوتا ہے عمل، پہلے ہوتا ہے عقیدہ، اس کے بعد ہوتا ہے عمل۔ اور عقیدہ اور عمل اگر یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو پھر یوں سمجھ لیں کہ انسان جو ہے نا، وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، تو وہ اللہ کا ولی ہی بن جاتا ہے۔ ولی کے جو معنی ہیں تو اس میں دو تین چیزیں آتی ہیں، دوست کے بھی آتے ہیں اور یعنی استاد کے بھی آتے ہیں، اور بہت سے، اگر اس کے معنی دیکھے جائیں تو اگر آپ اس کو دیکھیں لغت کو، اس میں بہت سے معنی آتے ہیں۔ ولی دوست، زیادہ تر یہی آیا گیا کہ دوست ہوتے ہیں جو۔ اس کے بعد انسان کی جو یہ زندگی ہے، اللہ نے کسی کو 20 سال دی ہے، کسی کو 30، کسی کو 40، کسی کو 50، 60، 70، 80، 90، 100، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ہمارے آج کل کے جو ہم جس علاقے سے گزر رہے ہیں، جو دنیا کا آج جو سسٹم اللہ نے
دیا ہوا ہے اس کے مطابق کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ 100 سے اوپر الا ماشاء اللہ. تو انسان عقیدہ کے بعد اس کی زندگی میں جو وہ کرتا ہے اس کو عمل کہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو یہ تو الگ ایک موضوع ہو گیا, تو وہ تو اللہ کے ولی ہو گیا, وہ تو خاص لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ہماری جو تربیت ہوتی ہے ہم لوگوں کی, وہ ہمارے والدین کرتے ہیں, ہمارے دوست کرتے ہیں, ہمارے ساتھ محلے میں جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بھی سمجھا دیتے ہیں, اور ہمارے اسکول میں جاتے ہیں تو ہمارے استاد ہوتے ہیں وہ بھی سمجھا دیتے ہیں, جو بھی بڑا ہوتا ہے وہ ہم کو سمجھاتا رہتا ہے. یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم دیا ہے کہ اس کی تربیت کا یہ طریقہ ہے. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ یہ نبی ہیں جو چاہیں کرتے پھریں. ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے. اللہ نے ان کی تربیت خود کی ہے. جہاں بھی ان سے تھوڑی بہت ہلکی سی اوپر نیچے کوئی چیز ہوتی ہے فوراً اللہ تعالیٰ انہیں سمجھا دیتے ہیں کہ نہیں, آپ کی یہ شان نہیں ہے, آپ نے یہ نہیں کرنا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ ہونٹ خود بخود ہلتے ہیں, یہ تب ہلتے ہیں جب ہم کہتے ہیں. یہ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں, غور کیجئے گا. یہ مت سمجھنا کہ یہ ہونٹ خود بخود ہلتے ہیں, یہ تب ہلتے ہیں جب ہم کہتے ہیں. اگر یہ ہل گئے, کوئی بھی تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً ہی اس کا بندوبست کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا ہے. نبیوں کی تربیت اللہ کے ذمہ ہوتی ہے. پھر نبی رسول جو ہوتے ہیں پھر وہ اپنی امت کی, اپنے علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں, ان کی جو امت ہوتی ہے ان کی تربیت کرتے ہیں. اور پھر جن پہ اللہ تعالیٰ خاص مہربان ہوتا ہے ان پہ اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا بھی اثر ہوتا ہے. اور وہ دنیا میں خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے بھی پسندیدہ ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پسندیدہ ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ نے ان کی زندگی میں ان پہ لعنت کی ہے. قرآن میں ہے, احادیث میں بھی ہے. بد نصیب ایسے بھی ہیں جن کا اللہ نے نام لے کے ان کو ملامت کی ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کے یا ان کے متعلق ان پہ لعنت کی ہے, ان کے متعلق بد دعا کی ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن پہ اللہ راضی ہے اور اللہ کے رسول آقا علیہ السلام بھی راضی ہیں. تو ویسے تو دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہیں. ان میں سے 2-3 کا میں نے انتخاب کیا ہے کہ ان کی شان, ان کا مرتبہ جو ہے آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے کیسے ان کو چن لیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چن لیا ہے. جن 2 کا میں ذکر کر رہا ہوں, ایک انتہائی غریب مفلس غلام ہے اور ایک انتہائی رئیس زادہ ہے. ان جیسا اس زمانے میں کوئی نہیں تھا. یہ 2 ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک اس زمین پہ گرے. اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی خوش
جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ان کو گارنٹی دے دی، ٹکٹ دے دیا، اور وہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ اس ٹکٹ پہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے، جس کو آپ لوگ عشرہ مبشرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ عشرہ عربی میں 10 کو کہتے ہیں، مبشرہ مبارک، مبشر مبشرہ مبارکباد، یعنی عشرہ مبشرہ وہ خوش نصیب جن کو مبارک خوشخبری دی گئی ہے کہ یہ جنت کے وارث ہیں، اور یہ جنت ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے ان کو گارنٹی دے دی ہے اور ٹکٹ دے دیا ہے۔ ان کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو آپ کو بڑا آسانی یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ان کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے ان کو یہ ٹکٹ کیوں دیا ہے۔ ایسے نہیں کسی کو کوئی ٹکٹ مل جاتا۔ ان میں سب سے خوش نصیب جو لوگ ہیں، جو 10 ہیں، ان میں سیدنا ابو بکر پہلے نمبر پہ، پھر سیدنا عمر ابن خطاب دوسرے نمبر پہ، پھر تیسرے نمبر پہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان، پھر حضرت علی المرتضیٰ، پھر حضرت طلحہ، پھر حضرت زبیر، پھر عبد الرحمن بن عوف، پھر سعید بن زید، پھر ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ 10 ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے زندگی میں جنت عطا کر دی ہے۔ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو کچھ لوگوں کے گھر بھی اللہ کے رسول نے دیکھے ہیں جنت میں۔ وہ مکہ اور مدینے کی گلیوں میں رہتے تھے، لیکن جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں کی زیارت کرائی گئی، سیر کرائی گئی، تو ان میں سے کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جن کا گھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا، اور پوچھا گیا یہ کس کا ہے، تو بتایا گیا یہ فلاں بن فلاں کا ہے۔ تو جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک وہ خوش نصیب جو غلام ہیں، اور ایک وہ خوش نصیب جو رئیس ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ غلام اور رئیس کو جنت کی ٹکٹیں ملی، غلام نے کیا کیا، اور جو رئیس ہے، جو شہنشاہ ہے اس دور کا، اللہ نے اس کو وہ عزت، شہرت اور مال عطا کیا کہ ان جیسا مکہ میں اس دور میں کوئی نہیں تھا۔ جب آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ان میں ایک مکہ کے چشم و چراغ، اپنے والدین کے لاڈلے اور عیش و عشرت میں پلے ہوئے، جن کے آگے پیچھے نوکروں کی لین لگی ہوئی ہوتی ہے، ان کا نام ہے مصعب بن عمیر۔ مکہ کے امیر ترین گھرانے کے چشم و چراغ، والدین کے بڑے ہی لاڈلے تھے۔ آپ کے والدین ہر وقت یہ خواہش، آپ کے والدین کی ہر وقت یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے بیٹے سے بڑھ کر کسی کی بھی اچھا لباس نہ ہو، کسی کی بھی اچھی خوشبو نہ ہو، کسی کا بھی اچھا گھوڑا نہ ہو، سواری نہ ہو، آگے پیچھے نوکر خدام کی ایک جماعت ہوتی تھی۔ آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ جب وہ مکے کی گلیوں میں گزرتے تھے جہاں سے، وہاں پہ خوشبو کا یہ عالم ہوتا تھا، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گئے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ مصعب بن عمیر جو ہیں، ان کی شکل مبارک جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ اگر دور سے کوئی آدمی دیکھے
تو وہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ مصعب بن عمیر ہیں یا آقا علیہ السلام ہیں. یعنی مشکل ہوتی تھی. ان کی جو شکل مبارک ہے وہ آقا علیہ السلام سے ملتی تھی. مصعب بن عمیر جیسا خوبصورت زلفوں والا، یعنی حدیث میں ان کے بالوں کا بھی خوبصورتی سے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں مصعب بن عمیر جیسا خوبصورت زلفوں والا خوش لباس میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. آپ اندازہ کریں، اللہ تعالیٰ نے حضرت مصعب کو فطرت سلیمہ سے نوازا تھا. جب آپ کے کان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیم سے شناسا ہوئے تو ایک دن دارالارقم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا. کچھ عرصہ تک اپنے والدین سے انہوں نے یہ چھپائے رکھا، کسی کو نہیں بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں. مصعب بن عمیر اسلام لانے کا معاملہ جو ہے وہ اپنے دل میں چھپا کے رکھے ہوئے تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے والدین کو پتہ چل گیا، اس کی قوم کو پتہ چل گیا کہ مصعب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے ہیں اور مسلمان ہو گئے ہیں. تو لوگوں نے آپ کو پکڑ لیا، پکڑ کے ان کے والدین کے پاس لے گئے کہ دیکھیں آپ کے بیٹے نے اپنے دین سے پھر گیا ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلا گیا ہے، یہ مرتد ہو گیا ہے. تو ان کے والدین نے ان کو بہت تکلیفیں دی، مارا، تشدد کیا، مال مدام دنیا عیش و عشرت سب چھین لیا اور ان کو قید کر لیا. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مصعب بن عمیر کو پہننے کے لیے لباس نہیں تھا. جو ریشم کا لباس وہ پہنتے تھے جسے دیکھ کے لوگ حسرت کرتے تھے کہ کیا یہ شان ہے، کیا یہ لباس ہے، وہ لباس ان سے ختم ہو گیا. جس گھوڑے پہ وہ سواری کرتے تھے وہ گھوڑا بھی ان سے لے لیا گیا. جو وہ خوشبو استعمال کرتے تھے، میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ مکہ کی گلیوں سے جہاں سے بھی ان کا گزر ہوتا تھا لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزر گئے ہیں، وہ بھی چھین گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مکہ میں، تو مصعب بن عمیر وہاں سے گزرے تو آپ کی نظر پڑی اور آپ نے رونا شروع کر دیا اور فرمایا مصعب میں تیری حالت دیکھ رہا ہوں اور میرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے. اور آپ بہت روئے. قریش کی طرف سے جب اپنے صحابہ پر دن بہ دن ظلم ستم بڑھتا دیکھا تو ہجرت حبشہ کی اجازت دے دی، جو چاہے اپنے جان اور ایمان کو بچانے کے لیے حبشہ چلا جائے. جب مسلمان حبشہ ہجرت کر گئے تو حضرت مصعب بھی توق و سلاسل سے کسی طرح رہائی پانے میں کامیاب ہو کر حبشہ چلے گئے. کچھ عرصہ حبشہ میں قیام کرنے کے بعد مکہ میں واپس تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت العقبہ ثانیہ کے موقع پر حضرت مصعب کو معلم قرآن بنا کر یثرب سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھیج دیا. آپ مدینہ میں اسد بن زرارہ کے گھر کو اپنا مسکن بنا لیا. یہاں ان دونوں بزرگوں نے مل کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی. تھوڑے ہی عرصے میں ان سے مخلصانہ کوششوں سے اوس اور خزرج کے بے شمار گھرانے اسلام سے جگمگانے لگے. ایک دن مصعب اور حضرت اسد بن زرع بن ظفر کے ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے.
تو یہ سوچنا شروع کیا کہ بنی عبد الاشل اور بنی ظفر کو اسلام کی طرف کیسے مائل کیا جائے۔ حسن اتفاق سے ان قبائل کے سردار مشہور صحابی حضرت سعد بن معاذ اور دوسرے قبیلے کے حضرت اسد بن حذیر تھے۔ ان دونوں گھرانوں میں انہوں نے تبلیغ شروع کی۔ سعد بن معاذ نے اسد سے کہا کہ جاؤ ان لوگوں کو جا کر منع کرو کہ ہمارے لوگوں کو اپنے دین کی تبلیغ نہ کریں، اور ان سے یہ بھی کہو یہ جو تم ہمارے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو ایسا مت کرو۔ اگر آپ چاہتے ہو اپنی جان کی پرواہ ہے تمہیں تو مدینہ چھوڑ کے واپس اپنے دیش چلے جاؤ اور ہمارے لوگوں کو خراب مت کرو۔ جب وہ گئے یہ پیغام لے کے ان کے پاس، تو اسد نے جو اسد کو دور سے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو مسعد نے کہا دیکھو یہ قبیلے کا سردار آ رہا ہے، اللہ کرے کہ یہ ہماری بات مان جائے۔ حضرت مسعد نے فرمایا اگر وہ آ کر بیٹھ گئے تو میں ضرور ان کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کروں گا، اگر وہ نہ بیٹھے تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جب اسد اپنے دل کی جب وہ پہنچے تو انہوں نے ان کو غصے میں جو بھی ان کے دل میں آیا ان کو کہا، بڑے سخت الفاظ کہے۔ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، دل کی بھڑاس نکال چکے، حضرت مسعد نے بڑی محبت سے فرمایا بھائی آپ تشریف رکھیں، میری بات تو سن لیں، اگر پسند آئے تو مان لیں، اگر پسند نہ آئے تو آپ کی مرضی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت مسعد نے درد دل سے قرآن مجید کی کچھ آیات، اسلام کی کچھ باتیں سنائیں۔ حضرت اسد نے کامل یکسوئی اور پوری توجہ سے مسعد بن عمیر رضی اللہ عنہ کی گفتگو سنی۔ آخر بولے صاحب یہ فرمائیے کہ جب کوئی تمہارے دین میں داخل ہو جائے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا لباس اور بدن کی طہارت کے بعد کلمہ شہادت پڑھے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نہا دھو کے کلمہ شہادت پڑھتا ہوں، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد واپس سعد کے پاس چلے گئے، ان کے پاس جا کے ان کو کہا، انہوں نے بلکہ پوچھا ہاں بھائی میں نے آپ کو بھیجا تھا مسعد کے پاس، کیا ہوا؟ تو وہ بولے کہ پہلے آپ ناراض نہیں ہو، میری بات ذرا غور سے سن لیں۔ تو انہوں نے پوچھا ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کیا میری ان سے بات چیت ہوئی، آپ ایک مہربانی کریں، آپ جا کے ان سے ایک مرتبہ مل لیں اور دیکھ لیں وہ کیا کہتے ہیں۔ کیوں ایسی کیا بات ہے کہ آپ مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں اور مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں جاؤں ان کے پاس، حضرت مسعد کے پاس؟ تو انہوں نے کہا نہیں آپ ایک مرتبہ چلے تو جائیں۔ حضرت سعد آئے، حضرت مسعد سے پھر وہی غصہ، بہت سی باتیں ان کو کہیں، وہی ان کا وہی انداز، آرام سے انہوں نے کہا کہ جب وہ ٹھنڈے ہو گئے تو کہا کہ میری بات سن لیں۔ پھر ان کو قرآن کریم کی آیات سنائی اور ان کو سمجھایا۔ ان کے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ وہ قرآن سننے کے بعد رونے لگ گئے اور کہا مسعد یہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ تو میرے دل میں اتر گئی ہیں، کیا یہی تمہارا دین ہے؟ انہوں نے کہا جی یہی ہے۔ تو وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ پھر یہاں سے اٹھ کر سیدھے اپنے قبیلے میں آئے اور آتے ہی پکار سے زور سے پکارے کہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو، میں کیسا آدمی ہوں؟ تو انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، ہم آپ کو باپ دادا سے جانتے ہیں، آپ جو بھی بات کریں گے بھلی بات کریں گے، ہمارے فائدے کی بات کریں گے۔ تو انہوں نے کہا میں آج گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفیر آئے ہوئے ہیں ان
ان کی بات میں سننے کے لیے گیا تو ان کی باتیں تو میرے دل میں اتر گئیں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور آپ لوگ اگر مجھے امیر مانتے ہیں، مجھے اپنا سردار مانتے ہیں، تو میری بات کو غور سے سنو۔ پھر انہوں نے ان کو اپنی تعلیمات سے بتایا تو ان کا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ خوشخبری حضرت مصعب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی تو آپ بہت خوش ہوئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یعنی مکہ جو ہے وہ جنوب میں ہے، مدینہ مکہ سے وہ شمال کی طرف ہے۔ جو شمال کی طرف سے ہوا آتی تو مدینے کی ہوا آتی تو آپ بڑا راحت محسوس کرتے، خوشی محسوس کرتے۔ شاید یہی وجہ ہوگی کہ اللہ نے ان کو بتا دیا ہوگا کہ ایسے ہوگا۔ تو انہوں نے پھر مصعب بن عمیر نے پوری بات بتائی، بہت آپ خوش ہوئے، بہت ہی خوش ہوئے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں اسلام پھیلنے لگا۔ حضرت مصعب تمام جسمانی آسائشیں نمائش میں بھلا کر صبح شام اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں مصروف رہتے۔ ان دنوں میں آپ کے جسم پر ایک چھوٹا سا کمبل ٹاٹ نما ہوا کرتا تھا، جسے وہ ہم کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں پتہ نہیں کیا ہے اس کو، جس کو کیکر کہتے ہیں، کیکر اردو میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں۔ اس کے جو کانٹے ہوتے ہیں نا، ان کانٹوں سے اپنے لباس کو جوڑا ہوا تھا۔ آپ اندازہ کریں، وہ درخت کے جو کانٹے ہوتے ہیں ان کانٹوں سے اپنے ٹاٹ کے لباس کو جوڑا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مصعب ایک دن آپ کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ جسم پر ایک پھٹا ہوا پرانا کپڑا تھا جو پوری طرح جسم کو نہ ڈھانپتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب کو جب اس حال میں دیکھتے تو ان کے آنسو آ جاتے اور کہتے، کہاں اس شہزادے کی مکے والی عیش و آرام کی زندگی اور کہاں یہ خستہ حالی۔ کفر اور اسلام کی جنگ اصل سے جاری ہے اور اب تک رہے گی۔ ان سب جنگوں میں غزوہ بدر کا مقام بہت بلند ہے۔ اس میں ڈرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا۔ ایک قرآن میں ایک آیات ہے کہ بدر کے جو غازی اور شہداء تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پہ تشریف لائے اور ان کو دیکھا، ان کی زیارت کی، دیکھا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اور قرآن میں بھی اس کے اشارات ملتے ہیں کہ اللہ نے کہا میں آپ سے راضی ہوں، آج کے بعد جو چاہے زندگی میں جو کرتے پھرو، تم بدر والوں سے کوئی حساب نہیں ہوگا، بدر والوں سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ سیدھے جنت میں جائیں گے اور جو چاہو کرو۔ اس روایت کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب کو اپنا جھنڈا عطا کیا۔ پھر بدر کے بعد 3 ہجری کو معرکہ احد پیش آیا تو اس میں بھی حضرت مصعب بن عمیر اسلامی فوج کے علم کے نیچے انہوں نے جہاد کیا۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن قیم کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن قیم کی ایک روایت میں ہے کہ اسی جنگ میں آپ نے حضرت مصعب نے شہادت نصیب کی۔ آپ کی شکل جو ہے وہ ہر لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، اس لیے احد میں جن لوگوں نے سیرت کو پڑھا ہوا ہے کہ جب مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا گیا تو کفار نے یہ شور مچا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شہید کر دیا، تو جس کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک غم اور ان کی جو طاقت و قوت تھی وہ کم ہو گئی۔ بعد میں جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، یہ تو مصعب بن عمیر ہیں، مارنے والے کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کون تھے، کیونکہ ان کی شکل مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ جنگ کے بعد
جب لاشوں کی پڑتال کی گئی، حضرت مصعب بن عمیر ایک مقام پر لاشوں کے درمیان اپنی نیند سو رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کا علم ہوا تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ جب مکے کے شہزادے کو کفن دیا جانے لگا تو یہ بہت ہی رکت امیز منظر تھا، جسے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تڑپ اٹھے اور رونا شروع کر دیا۔ آپ کو کفن کے لیے جو چادر میسر تھی وہ ایک چھوٹی سی پرانی چادر تھی۔ صحابہ کرام جب ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت مصعب کو دفن کرنے کے لیے تشریف لائے اور مصعب کا سر ڈھانپا اور کہا کہ پاؤں پہ ہری گھاس ڈال دیں، ان کے پاؤں ایسے ڈھانپ دیں۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے یہ حق کے مسافر کی، جس نے اپنی زندگی میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکٹ لے لیا۔ تو یہ تو میں نے کہا نا، میں آج آپ کو دو واقعہ بیان کروں گا۔ ایک جو شہزادے ہیں جو امیر ترین ہیں، اس کے بعد دوسرا ہے جو وہاں مکے کے غلام تھے، کالے رنگ کے تھے، جن کے ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا، کہاں سے آئے کہاں سے نہیں آئے، جن کا نام سید بلال حبشی تھا۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو حضرت بلال وہاں بکری کو چڑھا رہے تھے، تو ان سے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا ان سے کہو کہ ہمیں دودھ چاہیے۔ حضرت بلال سے کہا گیا کہ ہمیں دودھ چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ایسا جانور نہیں ہے جو دودھ دیتا ہو، میں آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہمیں اجازت دے دو، باقی ہم جانے اور دودھ جانے۔ تو حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ چاہیں وہ کر لیں۔ تو آپ کو اجازت ہے، آپ جو چاہیں وہ کر لیں۔ بکری کو دیکھ لیا جائے تو اس میں کوئی دودھ نہیں ہے۔ سیدنا بلال نے عرض کیا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ غور طلب بات ہے۔ انہوں نے کہا لیکن یہ ممکن نہیں ہے، دودھ دینے والی بکری سے دودھ حاصل کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، جو دودھ دیتی نہیں اس سے آپ دودھ کیسے حاصل کریں گے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اجازت دینا تیرا کام ہے، بکری کے تھنوں میں دودھ دینا اللہ کا کام ہے۔ حضرت بلال نے بکری پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس دن سے سیدنا بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ سلسلہ چلتا رہا، حضرت بلال پہ مختلف قسم کے تکلیفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر کا گزر ہوا تو دیکھا کہ بلال کے گلے میں رسیاں ڈالی ہوئی ہیں اور ہر طرف سے ان کو بچے جو ہیں وہ شور مچا کے پتھر مار رہے ہیں اور گھسیٹا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی کہ ایسا ہو رہا ہے حضرت بلال کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نہیں، بلکہ یہ کہا کہ اگر اللہ مجھے کچھ رقم دے دیتے تو میں بلال کو خرید لیتا۔ اسی درمیان میں حضرت صدیق اکبر اور بلال کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھی دیا کہ حضرت بلال ایسے ایسے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال میرے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت بلال نے کہا میں تو بہت دنوں سے آپ کو، میرے دل میں یہ تڑپ تھی، میری یہ خواہش تھی کہ آپ مجھ سے بات کریں۔ تو کہا کہ کیا کہتے ہو میرے متعلق؟ کہا آپ سچے ہیں؟ تو کہا کہہ دو پھر اشہد لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت بلال مسلمان ہو گئے تھے۔ جب یہ بات امیہ کو پتہ چلی تو انہوں نے بہت زیادہ ان میں تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ آخر یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی رہی کہ بلال کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، آپ سنتے ہیں۔
اور آپ کے آنسو جاری ہو جاتے اور کہتے کاش مجھے اللہ اتنی فرصت دیتے تو میں بلال کے لیے کچھ کرتا۔ جب صدیق اکبر نے یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر بلال کو ہم خرید لیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ تو صدیق اکبر نے حضرت عباس سے کہا کہ آپ جائیں اور بلال کو خرید کے لائیں، اگر میں جاؤں گا تو امیہ مجھے اچھا نہیں سمجھتا، آپ جائیں ان سے بات کریں اور جو بلال کو خرید کر لائیں۔ تو حضرت عباس حضرت ابوبکر کے کہنے پہ گئے اور بلال کو خرید لیا۔ حضرت بلال کا نام بلال ہے، ان کے والد کا نام رباح ہے، ماں کا نام حمامہ ہے، بھائی کا نام خالد ہے، بہن کا نام انفرا تھا، کنیت ابو عبداللہ یا عبد الکریم یا عبد الرحمن تھی۔ حضرت بلال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن اور صدیق اکبر کے خازن تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کی وفات کے بعد جہاد شام میں بھی شریک ہوئے۔ حضرت عمر نے جب بیت المقدس فتح کیا تو حضرت بلال وہاں موجود تھے۔ جب تقریب فتح کا انعقاد ہوا تو خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن خطاب نے صحابہ سے پوچھا کہ آج اللہ نے ہمیں بہت فتح دی ہے، بتائیں آج آپ لوگوں کی کیا خواہش ہے؟ تو صحابہ خاموش رہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے پھر کہا کہ بتاؤ آج کیا مانگتے ہو، کیا خواہش ہے؟ تو دیکھیں محبت کا انداز دیکھیں، ہم جیسے بیکار لوگ ہوتے تو کہتے تھے مال غنیمت ہے اس میں سے ہمیں کچھ دے دیں، لیکن ان صحابہ نے جو پرفیض نبوت لوگ تھے جن کے متعلق اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہوں، تو انہوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ امیر المومنین آج بہت بڑا دن ہے، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا چاہیے، اتنا مال غنیمت ہے، تو ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ حضرت بلال کو کہیں کہ وہ اللہ کے رسول والی جو اذان ہے وہ ہمیں سنائیں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے جا کے حضرت بلال سے عرض کی کہ یا سیدی میرے سرکار، میری اور ان سب کی خواہش ہے کہ آج آپ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی وہ اذان سنائیں۔ تو حضرت بلال نے انکار کر دیا۔ جب سب صحابہ مل کے ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہ بات مان لی۔ پھر دنیا نے یہ منظر دیکھا، جب اذان شروع ہوئی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تو لوگ رونے شروع ہو گئے۔ اتنی محبت اور اتنی یعنی ان کو کمی محسوس ہو رہی تھی، وہ وقت یاد آ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو لوگوں سے رونے سے قرآن مچ گیا۔ قریب تھا کہ ان کے دل ذکر سے پھٹ جائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا یہ کلمہ کہہ کر خود بھی زور و قطع رونے لگے اور آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور آپ نے اذان کو وہیں ختم کر دیا۔ اس کے بعد بس وقت بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی، ایک چھوٹا سا واقعہ اور بھی سنا دیتا ہوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے تو سیدنا بلال نے اذان دینا بند کر دی، دوسرے لوگ اذان دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ سیدنا حسن اور حسین بھی مسجد نبی میں موجود تھے۔ لوگوں نے صدیق اکبر سے کہا کہ امیر المومنین، آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، آپ حضرت بلال سے کہیں کہ وہ آج ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان سنائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بلال کو جانتا ہوں، بلال میری بات نہیں مانیں گے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی وہ اذان سنائے۔ انہوں نے کہا ہاں، 2 شہزادے بیٹھے ہیں، 2 سردار بیٹھے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ ان کو کہیں گے، ان کی بات کو کبھی نہیں ٹالیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت حسن اور حسین کو بلایا، ان کو کہا کہ آپ یہ کام کر دیں،
آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی بات بلال مان لے۔ تو سیدنا حسن حسین گئے، ان کی گود میں جا کے بیٹھے، ان کی داڑھی مبارک کو ایسے ہاتھ لگایا اور کہا کہ ہمیں اپنے نانا کی والی اذان سنائیں۔ تو حضرت بلال رونے لگ گئے، کہتے ہیں کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو کہ میں مدینہ چھوڑ کے چلا جاؤں، مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا نہیں، آج تو ہماری بات مان لیں آپ۔ تو حضرت بلال نے اذان دی، جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے، ان کی عادت تھی کہ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی سے اشارہ کرواتے تھے۔ تو جب انہیں اشارے کا وہ موقع آیا تو حضرت بلال نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، تو وہیں پہ اور محبت میں یہ عالم تھا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑے، اذان پوری نہیں تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنت تو کیا میں کہتا ہوں، جنت کا بلند ترین جو مقام ہے جہاں اللہ کے نبی ہوں گے، وہیں اپنا گھر بنا لیا ہے۔ ایک مرتبہ 2-3 منٹ اوپر والے میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ یہ ذکر ایسے ہستی کا ہے کہ انسان کا دل کہتا ہے کہ جو چیز مجھے پتہ ہے آپ کو بھی پتہ چل جائے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جو وہاں کے مکہ کے جو رئیس تھے ان میں ابو سفیان بھی تھا اور لوگ بھی تھے، حضرت عمر سے ملنے کے لیے آئے۔ تو آپ خلیفۃ المسلمین تھے، جب تشریف لائے تو ان کے خادم کو کہا گیا کہ جا کے کہو فلاں بندہ آیا ہے۔ تو انہوں نے جا کے کہا تو انہوں نے کہا بیٹھ جائیں، میں آ رہا ہوں۔ پھر اور ایک رئیس آ گیا مکے کے، جو ان دنوں رئیس تھے، تو مکہ فتح ہو گیا تھا لیکن وہ پیچھے سے رئیس تھے، مکہ کے سردار تھے۔ 4 آدمی ایسے آئے جو مکہ کے سردار تھے۔ تو حضرت عمر نے چاروں کو یہی جواب دیا کہ آپ، وہ کہتے ہیں بیٹھ جائیں، کسی کام میں مصروف ہیں، ابھی آتے ہیں۔ جب سیدنا بلال تشریف لائے تو غلام نے جا کے کہا کہ بلال آئے ہیں۔ تو صدیق جب حضرت عمر کو خبر ہوئی تو وہ انہوں نے کپڑے اتار کے اپنے کپڑے دھو رہے تھے، وہ چیز لپیٹ کے اپنا جو شرمگاہ ہے وہ ڈھانپ کے دوڑے چلے آئے۔ آ کے کہا کہ میرے سردار بلال تشریف لائے ہیں، آپ کیوں آئے ہیں؟ مجھے حکم کرتے، عمر کو حکم کرتے، عمر آپ کے پاس آتا، آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ حکم کیجیے، عمر آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو حضرت بلال نے کہا آپ اس حالت میں کیوں باہر آ گئے؟ کہنے لگے کہ جب سیدنا بلال آئے، عمر کی کیا مجال ہے کہ وہ اس کے لیے اس کو انتظار کرائے۔